نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ العقیدۃ الطحاویہ جو امام اہل سنت والجماعت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے عقائد کے حوالے سے، جو اہل سنت والجماعت کی عقائد کی ترجمانی، اور اس کا جو عقیدہ نمبر ہے، عقیدہ نمبر 30، اس کا ترجمہ، اور یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث، اور اس کے علاوہ اجماع اور ایک عقلی دلیل کہ ختم نبوت پر عقلی دلیل کیا ہے، ختم نبوت کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور یہ عبارت کا ترجمہ، یہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ پہلا جو ختم نبوت کا لغوی معنی ہے، اس میں جو ختم ہے، ختم کا لفظ جو ہے، اس کا ایک معنی ہے مہر لگانا۔ مثلا کسی نے ایک خط لکھا اور اس کے آخر میں سٹیمپ لگایا، مہر لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر جتنی میں نے خط یا درخواست لکھی، اس کے اندر کسی کو اضافے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اضافہ کر دیا تو پھر یہ خیانت، اور اس کے اندر سے کمی کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں، ورنہ یہ بھی خیانت ہے۔ اس طرح ختم کا معنی ہے کہ اب اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا اور کسی چیز کا کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دینا آسان مثال کا تاسو ډکخانه یا رجسٹریم کړي، نو الته چې کوم دی لفافه بند شي، بیا په سټیمپ ولګو یا سټیپلر باندې بند کو، نو چې کله سټیپلر باندې بند شي تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مواد ہے، اس سے کچھ چیز کم کرنا بغیر اجازت کے یہ خیانت ہے، اور کسی دوسری چیز کا اس کے اندر اضافہ کرنا بغیر اجازت کے یہ بھی خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہی مثال ختم کا ہے، مہر لگانے کا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی خاتم ہے حضرات انبیاء کرام کے سلسلے پر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہے، اس میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرنا یہ خیانت ہے اور یہ کفر ہے، اور کسی دوسرے غیر نبی کو اس سلسلے کے اندر شامل کرنا یہ بھی خیانت ہے اور یہ کفر ہے۔ تو اسی طرح کسی نبی کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے حضرات انبیاء کرام کا، یہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مہر ہے کہ اب اس سلسلے کے اندر کسی نبی کو داخل کرنا یا کسی کو نکالنا یہ دونوں کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ لغت کے اعتبار سے ایمان، اصطلاحی اعتبار سے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے لیے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری نبی کو تسلیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا اصطلاحی مفہوم۔ ختم نبوت پر جو 4 دلائل ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو قرآن میں یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حدیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعد، 200 سے زیادہ احادیث ہیں۔ آپ پھر اس میں جو آسان حدیث ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، آسان حدیث ہے۔ اور اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زمانے کے اندر علماء اہل عصر کسی بات پر متفق ہو جائیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع الصحابہ، اجماع التابعین، اجماع التبع تابعین، آج تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، آج تک اس بات پہ متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اجماع۔ عقلی دلیل یہ بھی سمجھے، پہلے میں مثال دیتا ہوں پھر عقلی دلیل سمجھے کہ ختم نبوت کا جو آخری دنیا کے اندر جتنے امور ہو رہے ہیں، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، اور یہ بات عقل بھی تسلیم کر لیتی ہے۔ مثلا آپ رات کو سو گئے تو نیند کی جو ابتدا ہے یہ مثلا 8 بجے یا 9 بجے، پھر جب آپ صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے، تو یہ جو نیند کی انتہا ہے۔ یا آپ یونیورسٹی آتے ہیں تو 8 بجے آپ کی یونیورسٹی شروع ہوتی ہے، یہ ہے ابتدا، پھر 2 بجے یا 3 بجے ختم ہو جاتی ہے کلاسز، تو یہ ہے انتہا۔ کلاسز کی ابتدا، کلاسز کی انتہا۔ اسی طرح ہر چیز کی بھی ایک ابتدا، گرمی شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدا، ختم ہو جاتی ہے تو اس کی ابتدا، سردی، گرمی، ہر ایک کام کو آپ لیں تو عقل اس بات کی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہر دنیا میں جتنے بھی امور سر انجام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ تو جب عقل یہ بات تسلیم کر لیتی ہے تو پھر یہ بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام کا بھی ایک سلسلہ ہے، اس کی بھی ایک ابتدا ہونی چاہیے اور ایک انتہا ہونی چاہیے۔ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور انتہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو 4 دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس کو آپ بطور تبرک، بطور برکت آپ کو یاد ہونی چاہیے۔
اس لیے نہیں کہ میں کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں شک ہے اس لیے ہم یہ دلیل یاد کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی نے اگر کسی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل کیا ہے، یعنی شک ہے، تو یہ پوچھنا، یہ استفسار کرنا، سوال کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ 4 دلائل بطور برکت آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کتاب کی عبارت قولہ، قولہ یعنی جو امام کا قول ہے، اس مصنف کا قول ہے، ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہے۔ وَإِنَّهُ، انہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ راجع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِنَّهُ، اور یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کرام کا خاتم ہے۔ خاتم میں نے آپ کا ترجمہ کیا کہ یا مہر یا آخری نبی ہے۔ وامام الاتقیاء، اور تمام متقیوں کے امام ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے۔ متقی سے یا تو مراد حضرات انبیاء کرام ہے، یا جتنے بھی متقی لوگ ہیں، خواہ نبی ہو یا نہ ہو، تمام کے امام ہے۔ اگر حضرات انبیاء کرام اس سے مراد ہو تو پھر ہر نبی متقی کا ہونا، ہر نبی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، کہ ہر نبی یہ متقی ضرور ہے، لیکن جو بھی متقی ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ چلو، اگر حضرات اس سے مراد حضرات انبیاء کرام ہے اتقیاء سے، تو اسی حضرات انبیاء کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی، آپ کو واقعہ معلوم ہے، تو امام الاتقیاء۔ اگر یہ مراد نہ ہو تو پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ آتے ہیں متقی ہیں، تو یہ جتنے بھی متقی لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی پیشوا اور مقتدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مقتدا ہے، امام ہے۔ وہ سید المرسلین، اور تمام انبیاء کرام اور مرسلین اور رسل کا سردار ہے۔ سید منا سردار ہے۔ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کو اس کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ وہ حبیب و رب العالمین، اور رب العالمین کے حبیب ہے، دوست ہے، اس کو محبوب ہے، اس کو پسند ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ اس کے علاوہ ایک ہوتے ہیں ختم نبوت زمانی، اور ایک ہوتا ہے ختم نبوت مکانی۔ روئے زمین پر ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، کسی بحر و بر میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء و سید المرسلین و حبیب و رب العالمین، اس کے اندر آپ 2 باتیں اور یاد رکھیے گا کہ ختم نبوت مکانی، ختم نبوت زمانی۔ ختم نبوت مکانی کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جہاں بھی جتنی بھی جگہ ہے، بحر و بر ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ یہ بات سمجھ آئے؟ اور ختم نبوت زمانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک صرف آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قیامت تک جتنے بھی زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ جتنا بھی زمانہ ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، پیغمبر ہے اور رسول ہے۔ کوئی دوسرا نبی اس پیدا نہیں ہوگا کسی بھی زمانے میں قیامت تک۔ یہ بات سمجھ آئے؟ چلو، یہ دوسرا عقیدہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔